اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب صرف منی سے غسل کے نسخ اور ختانین کے مل جانے سے غسل کے واجب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 783، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کے چاروں کونوں میں بیٹھے، چاروں کونوں سے ہاتھ پاؤں مراد ہیں، یا دونوں پاؤں اور دونوں رانے یا شرمگاہ کے چاروں کونے، پھر لگے اس سے یعنی دخول کرے تو غسل واجب ہو گیا مرد پر۔ مطر کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ اگرچہ انزال نہ ہو۔ حدیث نمبر 784، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں انزال کا ذکر نہیں۔ حدیث نمبر 785، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اختلاف کیا اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت نے انصار سے کہا، غسل جب ہی واجب ہوتا ہے کہ منی کود کر نکلے اور انزال ہو، اور مہاجرین نے کہا جب مرد عورت سے صحبت کرے تو غسل واجب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری تسلی کیے دیتا ہوں، ٹھہرو۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر جا کر ان سے اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دی۔ میں نے کہا، اے اماں یا مسلمانوں کی ماں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مت شرم کر، تو اس بات کے پوچھنے میں جو اپنی سگی ماں سے پوچھ سکتا ہے جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا۔ میں بھی تو تیری ماں ہوں، کیونکہ حضرت کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ میں نے کہا، غسل کس سے واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، تو نے اچھے واقف کار سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چاروں کونوں میں بیٹھے اور ختنے سے مل جائے یعنی ذکر فرج میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ حدیث نمبر 786، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت سے جمع کرے پھر انزال سے پہلے ذکر کو نکال لے تو کیا دونوں پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اور یہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ایسا کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں۔ باب جو کھانا آگ سے پکا ہو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 787، اردو ترجمہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، وضو لازم آتا ہے اس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو۔ حدیث نمبر 788، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں نے پنیر کے ٹکڑے کھائے ہیں اس لیے وضو کرتا ہوں۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، وضو کرو اس کھانے سے جو آگ پر پکا ہو۔ حدیث نمبر 789، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب نے سعید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ ان سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ سعید نے کہا، میں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا، وضو کو آگ سے پکے ہوئے کھانے سے؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو اس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو۔ باب آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہ ٹوٹنے کا بیان۔ حدیث نمبر 790،
اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 791 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی پر لگا ہوا گوشت یا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، پانی نہیں چھوا۔ حدیث نمبر 792 اردو ترجمہ۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دست کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 793 اردو ترجمہ۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک بکری کا دست چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے، اتنے میں نماز کے لیے بلائے گئے، آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 794 اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 795 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دست کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 796 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا روایت آئی ہے۔ حدیث نمبر 797 اردو ترجمہ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں گواہ ہوں، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی اوجری بھونتا، آپ اس میں سے کھاتے، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ حدیث نمبر 798 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر پانی منگوایا اور کلی کی اور فرمایا دودھ سے منہ چکنا ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 799 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 800 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہنے، پھر نماز کو نکلے، اس وقت ایک شخص آپ کے پاس تحفہ لایا، گوشت اور روٹی کا آپ نے 3 لقمے کھا لیے، پھر نماز پڑھائی اور پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حدیث نمبر 801 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، اس میں یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی گواہی دی اور کہا کہ نماز پڑھی، لوگوں کو پڑھانے کا ذکر نہیں کیا۔ باب اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 802 اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا بکری کا گوشت کھا کر میں وضو کروں؟ آپ نے فرمایا چاہے کر چاہے نہ کر۔ پھر اس نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا وضو کر اونٹ کے گوشت سے۔ اس نے کہا بکریوں کے تھان میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اونٹوں کے تھان میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر 803 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث دوسری اسناد سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 783 سے 803 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔